को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग J&K। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियोज से। और आगाज़ में एक कमर्शियल चलना था, लेकिन हो जाता है कभी कभार भाई, किसी टेक्निकल स्नैग की वजह से वो चीज़ नहीं हो पाती है लाइव शो में जो करनी होती है। खैर, बाद में एक कमर्शियल आप तक पहुँचाएंगे। आज के दिन के हवाले से बात करें, जुम्मा का मुबारक दिन है आज, जनवरी के महीने की 29 तारीख 1442 हिजरी के माह जमादुस्सानी की आज 15 तारीख है। रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। गटि मंज जन यी जुनगाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कड़हव वाश। Semtex Cements, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। हम आपसे बराह रास्त मुखातिब हैं दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। नमकीन चाय का दौर चलता है मॉर्निंग में हमारे प्रोग्राम में, और आपके घरों में भी, आपके ड्राइंग रूम्स में भी नमकीन चाय का एहतमाम होता है। सर्दी के इन दिनों में चले कलाम के आयान के दौरान नमकीन चाय पीने को मिले तो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। बिकॉज़ जब बहुत ज़्यादा ठंड इंसान महसूस करता है, उसके बाद अगर इंसान अपने रिवायती पोशाक में मलबूस हो,
फेरन पहन रखा हो, अगर कांगड़ी सेक रहा हो और उसके बाद नमकीन चाय भी पीने को मिले तो ठंड का एहसास कम होने लगता है। हर आज के शुमारे में मैं अजहर हाजनी रहूँगा आपके साथ बराबर 9 बजे तक, और मेरे हमरा रहेंगी प्रोग्राम में इकरा। कैसी हैं इकरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत बहुत- ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। नमकीन चाय का जिक्र आपने नमकीन किया। चाय का जिक्र, और मुझे नमकीन बड़ी चाय पसंद माशाल्लाह एग्जैक्टली मुझे भी बहुत पसंद है। और आज शेयर प्रोग्राम में लगातार जो है ना कब हाथ में ही होता है। एग्जैक्टली मोतदल नून या नून आज ज्यादा कह तो जी, जी, बड़ जी। टेस्टी नुन चाय हालांकि सानि तहजीब नाकबिल तनसीख हिस्स तो हालांकि समावारन मज नुन चाय ग्रकान कह गरन हज कथ अगर करो गामन गुठन मज वन वारियान इलाकन मज लुको ये रिवायत थमस बरकरार, मगर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रामस मज नुन चाय समावारस मज ग्रकनावनिच रिवायत बरकरार था। बिल्कुल, बड़ मीठ चाय छा आसानी समावास चाय। ए रूह मोहम्मद शीराज़ा हुआ मिल्लते मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो लज्जत आशोब नहीं बहर अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफ़ान किधर जाए। हर चंद है बेकाफिला रहलो ज़ाद, इसको हो बयां से खुदी ख्वां किधर जाए। इस राज को अफाश कर ए रूह मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयात इलाही का निगहबां किधर जाए। जुम हुक्म तबरक दो रुत दो तो यथ दोहस मज छना वनान जे आख वक्त छु सुति यथ जन सात हसनुक वक्त वनान छ, यथ मज करमित तमाम दुआ कबूल छ सपदान। तो वनकन च गर सात हसनुक वक्त आस्या या ना आस्या, मगर तव पत्य करो अस मंग मंग, तिकाज कि वनान छ ना युस दुआ दिल से ती करना सु छ ज़ाह ते रद गसान, सु छ हमेशा कबूल गसान। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। बिल्कुल, अल्लाह ताला से करब यही दुआ कि अस सानी था बसेहत सलामत बखैर आफियत खुश तो खुशहाल सती पन्ने सिवा मथा बेकर्सन मोहताज, आमीन या रब्बल आलमीन। खैर सलाम दुआ सत तम प्रोग्रामस में ज़रूरी मालूमात वातनावान यमुक तय बिलखुसूस इंतज़ार आसान, खुसूसन मौसम तो ट्रैफिक के हवाले के मौसम क्युथ रोज आज दोहस तो ट्रैफिक कत पे कोर तम पाए के। वैसे अजहर अगर इस मौसम कत करो चले कलान दुहन हुन वनकस सामने तो चले कलान के दुहन आसन वन में आख जो दो बाकी तो चले कलान के दुहन अगर कत करो अमुक पत वत पे खौफ सान जहनन मज लॉकडाउन मज अकि आय सह गो ये घर नबर नेरुन कि अत चले कलान गोया अख सो नेगेटिव खयाली कैरेक्टर सान जहनन मज जो मेरे जहनस मज तो तुहद जहनस मज अकिस मखसूस वक्तस तम रूदमुत खास वजह। बिल्कुल अगर हवाले कत करो मज ब्रोह काल क्रूठ तो झूठ बंद आसान। बिल्कुल तो ब्रोह काल हालांकि अम हवाले प्रोग्रामस मज अम ब्रोह त कत आमज, मगर चूंकि तुह कोरू अम हवाले आज जिक्र तो इसलिए कत कर जरूरी। यह पन्न बड़न बुजुर्गन नश बोजमुत वंद काल के हवाले जे फुटवाद शीन पेवान, गरन हज दार बंद गसान, दरवाज बंद गसान, यह मुमकिन सपदान कह गर मज नेरो नबर पे गो बाजार कुन या मुलाजिम पेश लुक तम क्या हेकन पन दफ्तर वतित या कारोबारी लुक तम क्या हेकन पन्न दुकान कुन गछित या पन्न कारोबारी इदारन कुन गछित। तथ दौरस मज इंसान हेकान यह सोचती तिकाज सहूलियात आसन अम कस्म कह अजकिस दौरस मज अगर कह आँच शीन तम पे तम पे शीन तुलने खतर मशीन या लुक अगर कैंचन इलाकन मज शीन तुलने मशीन वातन तो त्यूता शीन पेमुत कह कि मशीन हज जरूरत पे लुक पाने नेरान। हलशेरी हंद हवाले रोदमुत मज कंसेप्ट जे लुक ब्रोह चूंकि अम कस्म फैसिलिटीज आसन पे जन गो तर्ज कर लुक पान वन नेरान रलित मिलित महलन हंद लुक गामन हंद लुक नेरान तो तम पे शीन हटावान। खैर अजकिस जदीद दौरस मज हम सब जानते हैं कि हमारे पास सहूलियात अब काफ़ी सारी आ गई हैं, तो जब भी बर्फ़बारी होती है तो उसके बाद एकदम से मशीनों को काम पर लगाया जाता है और अमले को काम पर लगाया जाता है। और आज के दौर में वैसे भी कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता है कि बर्फ़बारी हुई तो घर में बैठे हैं आप कुछ ना करें, आपको दफ्तर भी जाना है, आपको अपनी ज़िंदगी के मामूलात को चलाना है, बच्चों को ट्यूशन सेंटर्स का रुख करना है। इसलिए जहां आप ये कहती हैं कि खौफ तारी होता है, उसकी शायद एक वजह यह है कि जब हमने अपने बचपन में अपनी नानी से, दादी से या अपने दादू से, नाना से कहानियाँ सुनी हैं, उन कहानियों में उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ वो शेयर करते थे और कहते थे कि ब्रोह काल वारिया
ایگزیکٹلی. اور آز ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کوٚر نا ییٚمیُک چلے کلانُک ذِکر وَنان ٲسۍ کہِ گرِ نٮ۪بر چھُنہٕ لۄکٹٮ۪ن بَچَن ٲسۍ وَنان تُہۍ مہ نیٖرِو گرِ نٮ۪بر اِسلیے تاکہِ یِمن گژھِ نہٕ تۭر گژھٕنۍ کینٛہہ تِکیازِ کہِ یُس زَن یہِ تۭر چھےٚ یُس زَن یہِ فرٛیٖزِنٛگ ٹٮ۪مپریچر چھُ اَمہِ سۭتۍ چھُ بَچَن شُہ گژھنُک خطرٕ آسان. اَمہِ وجہ سۭتۍ ٲسۍ بَچَن یُس زَن تھوڑا سا کھوژراوان کہِ گرٕ اَنٛدرٕے بِہِو نٮ۪بر مہ نیٖرِو. تہٕ بَڑٮ۪ن ہٕنٛدِس ذہنَن منٛز یِتھ پٲٹھۍ اظہر تہِ وَنان ٲسۍ کہِ برونٛہہ کالہِ اوس واریاہ شیٖن پیٚوان وَندٕ اوس کرٛوٗٹھ آسان زیوٗٹھ آسان تہٕ اَمہِ یُس زَن یہِ فرٛیٖزِنٛگ ٹٮ۪مپریچر اوس اَمہِ سۭتۍ اوس یہِ شیٖن تہِ لٔگِتھ گژھان ییٚمہِ سۭتۍ پَتہٕ سِلِپس گژھنٕکۍ خطرٕ اوس آسان. خیر یِتھ پٲٹھۍ زَن اَسہِ پٔتمٮ۪ن دۄہَن وُچھ کہِ ٹٮ۪مپریچرَس منٛز لگاتار گِراوٹ -6 -7 ڈگری روٗد لگاتار تہٕ یہِ لگاتار گراوٹ آئی درج کرنہٕ ٹیمپریچرس منٛز. خیر اگر ہم آج کے دن کے حوالے سے بات کریں کہ موسم کیسا رہے گا تو محکمہ موسمیات کی طرف سے یہ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ آج موسم جو ہے خشک رہے گا. وہی خشک ہونے کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں سرد ہوائیں چلیں گی. صبح کے وقت یعنی اس وقت جو ہے ہلکی دھند چھائی رہے گی. ٹیمپریچر کی بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 7 ڈگری سیلسیس, جموں میں 20 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں -8 ڈگری سیلسیس تک رہے گا. ٹریفک اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے چلے. ٹریفک کے حوالے سے ہم یہ آپ سے ضرور ہم جو درخواست کرتے رہتے ہیں پروگرام میں آپ سے کہ آپ اگر گھر سے باہر نکل رہے ہیں, گھر سے باہر جا رہے ہیں, سفر پہ جا رہے ہیں تو رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں کیونکہ وہ ضروری, ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتی کہ کب جو ہے راستہ بحال ہو, کب جو ہے راستہ بند ہو, اس لیے نکلنے سے پہلے ان سے رابطے میں ضرور رہا کریں. آج کے دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, فرائیڈے ہے آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ مرمت کا کام جاری رہے گا. اس وجہ سے ٹریفک کی نقل و حرکت جو ہے بند رہے گی. یہ تو رہا موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچائے. پروگرام کا باقی سلسلہ جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ جانکاری کے لیے. آج چونکہ جموں رد دہ بابرکت دہ فضیلت وول دہ اس لیے کرو پروگرام دسلاب نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. خود حسینوں رسول نازنینوں لگئی شاہ مدینوں رسول نازنینوں زمینوں ہے چھو لا مکانوں زمینوں تے زمانوں ہے چھو لا مکانوں پزشوبان مکینوں رسول نازنینوں حسینوں خط حسینوں رسول نازنینوں یہ لوگ رازدانن دپان رحمان جہانن
ये लोग पैराज़दानन दपा रहमत जहानन रब्बुल आलमीनो रसूले नाज़नीनो रब्बुल आलमीनो रसूले नाज़नीनो हसीनों खुद हसीनों रसूले नाज़नीनो लगई शाहे मदीनो रसूले नाज़नीनो रसूले नाज़नीनो रसूले नाज़नीनो गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुस्तु हबीबम बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तो गुनहगारम व लेकिन खुश नसीबम। अल्हम्दुलिल्लाह नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहित कर इस प्रोग्राम रच शुरुआत तो हदीय नात कर पेश बहजूर सरवर कायनात पैगम्बर आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूलियत ऐसन आज जुम्हुक दोह तो जुम्ह की दोह के हवाले सपदन आज बड़ी बड़ी इज्तिमात मुनक़िद अस वमीद यह येल तुह दय खरन मज जुमा नमाज अदा करित पन टठ पन अजीज़ याद करियुक अस त मुशरयु न कह बराह करम बराह मेहरबानी करिजो सानि बापत दुआ वलियो रुको अक वक्फ बापत। मन की बात वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी बाबन पन्निस रेतवार मन की बात प्रोग्रामस मज 31 जनवरी सुबह 10 बजे पन्न ख्याल अमे पत ये मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबान मज तर्जम ये दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन क्यों सारवी स्टेशनों पे नशर करने याद थो आतवार 31 जनवरी सुबह 10 बजे मन की बात। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग जे के प्रोग्राम आप देख रहे हैं जो है आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट शो। मेरे साथ प्रोग्राम में है आज इकरा और आप सिर्फ डीडी कशर पर टीवी के ज़रिए ही नहीं ये प्रोग्राम देखते हैं या हमारी नशरियात को देखते हैं, बल्कि आप चाहें तो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी हमारी नशरियात को देख सकते हैं 24/7। और हर दिन की तरह आज भी आपकी मुलाकात मेहमान से करानी है, बल्कि आज के प्रोग्राम में आज के शुमारे में मेहमानों से करानी है। 2 मेहमानों को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया। इकरा आप भी जानती हैं कि हमने इस प्रोग्राम में हमेशा कोशिश की है कि जो हमारा यंग टैलेंट है उनको हम प्रोग्राम में मदऊ करें, उनसे हम बात करें ताकि उनका जो सफ़र रहा है टैलेंट अपना टैलेंट उभारने के हवाले से, अपनी काविशों के ताल्लुक से, उससे जो बाकी नौजवान हैं वो भी राग़िब हो जाएं, वो भी इंस्पायर हो जाएं। और आज के शुमारे में भी हमारी कुछ ऐसी कोशिश रहे कि 2 नौजवानों को मदऊ किया है। आप जानते हैं कि हमने इस प्रोग्राम में चंद रोज़ कबल 1-2 दफ़ा बात की, 1-2 शुमारों में बात की स्नो कार्विंग का जो फेस्टिवल मुनक़िद हुआ, जो मुकाबला मुनक़िद हुआ महकमा सयाहत की जानिब से। एग्जैक्टली
اور یہ جو مقابلہ ہے یہ منعقد کیا گیا گلمرگ کی حسین وادیوں میں، اور اس مقابلے میں حصہ لینے والے ہمارے آج کے جو مہمان ہیں 2 نوجوان ہیں، انہوں نے اس میں حصہ لیا. ان کی کیسی کارکردگی وغیرہ رہی اس پر تو خیر بات ضرور ہوگی. دراصل یہ مصوری کے فن کے ساتھ منسلک ہیں، مصور ہیں، بہت زبردست پینٹنگز بناتے ہیں، مختلف موضوعات پر پینٹنگز بناتے ہیں. آج کے دونوں مہمان کا استقبال اس شعر سے کرتے ہیں کہ وہ مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں. وہ مصنف ہیں جو الفاظ رقم کرتے ہیں، ہم مصور ہیں جو جذبات قلم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں پروگرام تصدق حسین اور بائیں جانب ہے عفیفہ فیض مختومی. آپ دونوں کا بہت بہت استقبال، بہت بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز لائق و فائق اقرا خون کرے. بہت بہت شکریہ اظہر صاحب. چونکہ آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں اور پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے، جو ہمارے نئے دوست ہوتے ہیں، نئے مہمان ہوتے ہیں اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہوتے ہیں انہیں بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم ان کی ذات کے تعلق سے سب سے پہلے آغاز میں جانیں. آپ کی ذات سے ہی شروعات کریں گے کہ آپ کہاں پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت کا سفر کیسا رہا، کیسے آگے بڑھے؟ جی میں پہلے خود کو انٹروڈیوس کرتا ہوں. میرا نام تصدق حسین ہے. میں ایک بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ایک گاؤں ہے بودی بگ، اس کا نام ہے، تحصیل پٹن میں آتا ہے. میں وہیں سے بلانگ کرتا ہوں. سو میری سکولنگ، پرائمری سکولنگ وہیں سے ہوئی ہے. ہمارا وہاں پہ پرائمری سکول تھا، اس سے میں ایڈمیشن ہوا ہے کیونکہ گھریلو ماحولات وہ فائنینشلی بہت ویک تھے. تو انگلش میڈیم کا بھی ماں باپ کو شوق تھا کہ اس کو اچھے سے پڑھائیں، لیکن وہ بہت کافی دور تھا، 5-6 کلومیٹر دور تھا. وہاں کے لیے بس فیسلٹی بھی ہونی چاہیے. تو آپ کے گاؤں سے انگلش میڈیم اسکول دور تھا؟ بہت دور تھا، 5-6 کلومیٹر دور تھا. تو فائنینشلی پرابلمز بھی تھی پیرنٹس کو، تو وہ ایفورڈ نہیں کر پائے، اس لیے گورنمنٹ اسکول میں میرا داخلہ ہوا. بٹ قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا، یہ اپنے آپ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ فائنانشل معاملات کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت اس قسم کی نہیں تھی کہ آپ کا داخلہ کسی نجی اسکول میں، کسی پرائیویٹ اسکول میں کرایا جاتا ہے، اس لیے سرکاری اسکول میں آپ کا داخلہ کرایا گیا. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھانے والے اساتذہ ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. الحمدللہ انفراسٹرکچر میں بھی اب بہتری آ رہی ہے. تو شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین کو ان اساتذہ پر بھروسہ تھا جو اس سرکاری اسکول میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے تھے، درس و تدریس کے کام کے ساتھ منسلک تھے، کیونکہ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کم فہم ہوتا ہے، کم سمجھ ہوتا ہے. صحیح بات ہے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہاں وہ ریلیشن تھی میری پیرنٹس کی ان اساتذہ کے ساتھ. ہاں ان پہ بھروسہ تھا، اس لیے شاید وہ بھی وہاں پہ ایڈمیشن ہوا تھا. اس کے بعد میں نے ہائی اسکولنگ وہیں پہ پاس میں ایک گاؤں تھا گنڈ خواجہ قاسم، وہاں پہ میں نے ہائی اسکول پاس کیا. اس کے بعد ماگام جانا پڑا مجھے ہائی سیکنڈری لیول تک. تو وہاں سے میں نے میڈیکل میں وہ پاس کیا تھا. میڈیکل سبجیکٹس میں نے لیے تھے، لیکن یہ شوق تھا مجھے پینٹنگ کا، جو جس کے لیے میں ابھی بچپن سے ہی میری شوق تھا. خیر آپ کے اس شوق کے حوالے سے آگے بھی بات کریں گے کہ اس شوق کو پروان چڑھانے کے لیے کس قسم کی کوششیں آپ نے کی. آگے آتے ہیں عفیفہ کی طرف. بتائیے عفیفہ اپنے بارے میں. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں بلانے کے لیے. نصیب آپ تشریف آور ہیں. میرا نام عفیفہ ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، شروع پر لکھا بھی ہے. بالکل. میری اسکولنگ جو ہے وہ گرین ویلی سے ہوئی ہے. اسکولنگ کے بعد میں نے ہائر سیکنڈری جو میں نے 11th اور 12th ہے وہ میں نے کوالیفائی کیا گرلز ہائر سیکنڈری سورا سے. اور اس کے بعد جو میری گریجویشن ہے وہ میں نے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ آف فائن آرٹس یونیورسٹی آف کشمیر سے کی. اور کرنٹ جو میں ابھی ماسٹرز کر رہی ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے اپلائیڈ آرٹس میں. تو شروع سے اس چیز کا بہت شوق تھا کہ میں اس میں جاتی. ایک اسپیشل ریزن یہ تھا کہ مطلب ہماری جو فیملی میں ہے نا وہ ڈاکٹر انجینئر ویسے اورینٹیڈ تھے. میں کو کچھ ڈفرینٹ کرنے کا یہ تھا، میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ڈفرینٹ کرتی اپنی لائف میں. بچپن سے میں نے یہ چیز لائک جب سے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے ایک بچے کو، تو میں نے وہ چیز اپنے چاچا سے پکڑی تھی جو میرے انکل ہیں. وہ میرے بھائیوں کو کلر سکھاتے تھے، انہیں پینٹنگس ماڈلس وغیرہ یہ سب بنا کے دیتے تھے. تو میں وہ چیز دیکھتی تھی رہتی تھی. تو ہاں ایگزیکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسپریشن وہاں سے ملی ہے. تو اس کے بعد مجھے وہ چیز ڈفرینٹ بھی لگی، تو میں نے کہا کہ نہیں وہ چیز نہیں، اب تو یہی پکڑنی ہے. تو اس کے بعد میں نے فلی سوچا کہ اب میں اس میں ہی کریئر آپٹ کروں گی. اچھا
شریفہ تۄہہِ نِش یژھو یہِ زانُن ییٚمہِ ساتہٕ اکھ بَچہِ لۄکُٹ چھُ آسان یہِ چھُ آسان ABCD لیکھنَس سۭتۍ بِزی مگر أمۍ سُنٛد یُس أمۍ سٕنٛدۍ یِم والدین آسان چھِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن ذہنَن منٛز چھُ آسان کہ میون بچہ یُس زن چھُ یہِ بنہِ ڈاکٹر یہ بنہِ انجینئر یا جو ان کے ذہن میں ہوتے ہیں جس طرح کے خواب ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ پورا کرے. ہمیں بتائیں کہ جس فیلڈ کا آپ نے انتخاب کیا اپلائیڈ آرٹس, یہ شاید آپ کو خود بھی اسکول لیول یا کالج لیول پہ خود آپ کو اس حوالے سے معلومات حاصل ہوئی ہوگی کہ یہ اپلائیڈ آرٹس خود ہے کیا, کہ پہلے سے آپ کو اس حوالے سے آئیڈیا تھا؟ پہلے اس چیز کا آئیڈیا تو نہیں تھا. مطلب ابھی میں صرف یہ کہوں گی کہ اسکول لیول پہ صرف اتنا آئیڈیا ہوتا ہے. ایون اگر ہم انگلش میڈیم اسکولس کی بھی بات کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو صرف پینٹنگ ہی سکھائی جاتی ہے یا وہاں پہ بھی آپ کو کلرس وغیرہ یہ سب بتایا جاتا ہے. جو اپلائیڈ آرٹ ہے بیسکلی اٹ از ڈیجیٹل آرٹ, تو گرافکس ڈیزائننگ ہے, تو یہ ابھی بہت کم ہے, بہت کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. We can call you a graphic designer. Yes, you can call me a graphics designer. یہ جو اس فیلڈ کا مجھے انتخاب کرنا ہے, یہ پیرنٹس کو بات سمجھانی تھی آپ کو پہلے؟ ہاں, مشکل تو نہیں ہوئی نا ان بہت کو مشکل سمجھانے تھا. میں؟ کس طرح سے سمجھا, کس طرح سے موٹیویٹ کیا؟ سب سے پہلے میرے پاپا جو تھے انہیں اس چیز کا بالکل بھی مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں یہ ایز اے کریئر آپٹ کروں فائن آرٹس. تو وہ نہیں, وہ چاہتے تھے کہ میں کامرس پکڑ کے پھر بینک مینجمنٹ وغیرہ یہ سب کروں, یا وہ کہتے تھے کہ لائک یا سمپل گریجویشن کر لو یا کچھ اور کر لو. بٹ مجھے ایک چیز ایسی تھی کہ میں کچھ کرنا چاہتی تھی لائف میں اور جو بالکل ڈفرینٹ ہو, آؤٹ آف باکس ہو. تو اسی وجہ سے میں نے پھر یہ ایز اے کریئر آپٹ کیا. آپ شاباشی ڈیزرو کرتی ہیں کیونکہ والدین کو کنونس کرنا کوئی آسان بات نہیں, وہ بھی تب جب والدین نے ذہن بنایا ہو بچے کو لے کر کہ میرے بچے کو یہ بننا ہے. نہیں, بس پاپا ہی تھے تھوڑا بہت, آئی ووڈ سے. ماما تو ایسی نہیں تھی. ماما واز لائک تمہیں جو کرنا ہے تم کرو اپنی لائف میں. سوچ سمجھ کے پاپا دیکھ رہے ہیں. لیکن آپ کے والدین کو ہمارا خراج تحسین. الٹیمیٹلی انہوں نے آپ کے ڈیسیجن کو لے کر ہی آگے کا ڈیسیجن لے لیا اور آپ کی ہاں میں ہاں بھر لی اور جو آپ چاہتے تھے وہی کیا. بہت کم ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہونا چاہیے, بیکاز آپ بچے پر تھوپ نہیں سکتے کیریئر آپشن, کیونکہ ہر بچے کی پرسنالٹی دوسرے بچے سے مختلف ہوتی ہے. تصدق صاحب کی طرف آتے ہیں. تصدق صاحب اس ون تو یہ تہ اوسو چونکہ بچپن پان پٹھے شوق تھی یہ سکیچ وکیچ بناوان, مگر تم پتہ ات پڑھنے لکھنے کے حوالہ اخ پریکٹیکل صورت دین, تم حوالہ کیا کرو تہ پتہ کت پٲٹھۍ کرو تُہۍ کیا تُہۍ چھو أتھۍ منٛز پڑھٲے کٔرمٕژ, تُہۍ چھو امچی تربیت حٲصِل کٔرمٕژ, تمہِ حوالہ کس سۭتۍ کرو تُہۍ معلوٗمات حٲصِل تہٕ کِتھ پٲٹھۍ پٔکِو تُہۍ برونٛہہ؟ مےٚ اوس اکھ فرٛٮ۪نٛڈ اکھ تہٕ تٔمۍ ووٚن مےٚ فاین آرٹ کالج راج باغ. راج باغ اوس تِمن دۄہن ییٚتہِ, اسی نے مجھے بتایا کہ پتہٕ ٹویلتھ پتہٕ اس کے لیے ٹویلتھ ہونا چاہیے, ٹویلتھ پاس ہونا چاہیے, اس لیے اس کے بعد وہ ایڈمیشن دیتے, داخلہ ہو سکتا ہے اس میں فائن آرٹ میں. پتہٕ گوٚوُس بہٕ اور تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ فارم وارم فِل اصل پٲٹھۍ تہٕ میوٗل مےٚ ایڈمِشن ایٖزی. اوکے. تہٕ تمہِ پتہٕ روٗدُس بہٕ بیٚکہِ سایڈٕ 5 ؤری چھِ اَسہِ بیچلٲرٕس کوٚرمُت اَتہِ یوٗنیورسٹی. ہاں وۄنۍ چھِ اَمہِ پتہٕ گوٚو اَتھ وۄنۍ چھِ 4 ؤری گژھان حظ, کینٛہہ ؤری گٔے اَتھ وۄنۍ 4 ؤری گژھان حظ. تہٕ اَسہِ چھِ کٔرمٕژ 5 ؤری گریجویشن. گریجویشن کمپلیٖٹ کرنہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایپلاے تہٕ پتہٕ کوٚر مےٚ ماسٹٲرٕس تٔتھی حظ. 2013 منٛز کوٚر مےٚ پاس آوُٹ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے. آج کل کیا چھو کران؟ آز کل چھُس بہٕ پرٛایویٹ جاب کران. پرٛایویٹ جاب ایز ان پرٛایویٹ سکوٗلس منٛز. پرٛایویٹ سکوٗلس ایز اے آرٹ ٹیٖچر. ویری گڈ, آرٹ ویری نایس. کیا رجحان چھُ بچن ہُنٛد, کوٗتاہ چھِ دلچسپی ہاوان بچہِ آرٹ کہِ حوالہٕ؟ صحیح, بچن ہُنٛد چھِ واریاہ اتھ منٛز پازِٹِو تھِنکِنٛگ وٕنکیٚنس یِوان. دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ یِوان یہِ میانہِ وِزِ اوس نہٕ امیُک آرٹُک تیوٗتاہ سانہِ سایڈٕ تہِ پتہ کینٛہہ. کانٛہہ اوس مےٚ ونان ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران, ژٕ کُس کورسا چھُکھ کران, ژٕ کتھ سکوٗلس چھُکھ گژھان. بہٕ اوسُس دپان بہٕ چھُس فاین آرٹ کران. تِم ٲسۍ اچھا فاینانس, مطلب امہِ طریٖقہٕ فاین آرٹ کانسیپٹ اوس نہٕ کٲنٛسہِ فاین آرٹ چھِ کینٛہہ. پتہٕ چھِ کٲنٛسہِ ونان أسۍ چھِ پینٹنگ کران, اچھا ژٕ چھُکھ رنٛگ کران. مطلب یِتھۍ کانسیپٹ یِتھۍ مُشکلات چھِ اَسہِ میٖلمٕتۍ کہ کچھ اچھی کاوشیں ہوئی فلم انڈسٹری کے حوالے سے بھی. اگر ہم بات کریں تارے زمین پہ فلم جب آئی اس سے کافی نظریہ بدلا لوگوں کا. بہت بہت نظریہ بدلا. ایک بچہ جو ہے ایک اچھا پینٹر بھی ہو سکتا ہے, اچھا آرٹسٹ ہو سکتا ہے, اس کو فریڈم دو تاکہ وہ ایکسپریس کر پائے اپنے آپ کو. ہاں میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے مجھے وہی سپورٹ کیا ہے. جیسے تارے زمین پہ وہی ہوتا ہے, مجھے انہوں نے کبھی بھی فورس نہیں کیا کہ آپ کیا کرتے ہو, کہاں جاتے ہو. اچھا تصدق میٲنِس ذہنس منٛز آو یہِ سوال ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ وَنان ٲسِو, سُہ گوٚو یہِ زِ اگر تۄہہِ پَنُن اِنٹرٛسٹ اوسوٕ یپٲرۍ اوسوٕ نہٕ تۄہہِ فیملی پرٛیشر تہِ کینٛہہ کہِ تۄہہِ کُس سبجکٹ پیٚیہِ آپٹ کَرُن, تۄہہِ کُس سبجکٹ پیٚو رَٹُن برونٛہہ کُن, مگر تۄہہِ کیازِ کوٚروٕ تَمہِ باوجوٗد میڈِکل سبجکٹُک اِنتخاب؟ ہاں اَتھ پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ
کہ اَسہِ اوس تٔتھی اَکھ ماگم مخصوٗص سٹی اَکھ تہٕ تَتہِ چھِ ساइन بورڈ پینٹرس آسان یِم جو وہ اب تو فلیکس کا زمانہ ہے پہلے وہ ہاتھ سے وہ بورڈ سورس دُکانن بورڈ بینرز بناوان تہٕ پَتہٕ گوس بہٕ تٔمۍ سٕے نِش سُہ روٗد مےٚ اَکھ اُستاد تَتھ منٛز تہِ روٗدۍ مےٚ واریاہ اُستاد تِمن ہُنٛد ناو چھُ أکِس ناو شبیٖر احمد بیٛاکھ تہِ شبیٖر احمد میٖر ایک ہے بابا شبیر احمد بابا شبیر احمد میٖر تِم روٗدۍ مےٚ اُستاد تِمو کوٚر مےٚ گایڈ أتھۍ سۭتۍ ییٚلہِ مےٚ پَتہٕ تھوڑا بہت پانَس کُن تہِ کینٛہہ پونٛسہٕ تہِ میوٗل تَتھ سۭتۍ کران تہٕ تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ ایڈمِشن فاین آرٹ کالج گۄڈنِچ اٮ۪نکریجمنٹ تِمو تہِ کوٚر مےٚ اٮ۪نکریج واریاہ اَتھ سۭتۍ تہٕ مان ایز اے سیکنڈ پیرنٹ ہٮ۪کو أسۍ تِم تہِ ؤنِتھ تہٕ کیٛازِ اُستاد چھِ آسان سیکنڈ پیرنٹٕے روحانی باپ ہوتا ہے استاد. تہٕ تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ ہورٕ تہِ اوسُس بہٕ پَتہٕ زینان تھوڑا بہت ٲسۍ مےٚ تِم تہِ دِوان خرچہٕ تہٕ بہٕ اوسُس پَتہٕ کالیج یِوان گژھان تہٕ أتھۍ منٛز کٔر مےٚ 5 ؤری ڈگری کَمپلیٖٹ تہٕ تَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ فاین آرٹ یہِ کالیج فاین آرٹ یونیورسٹی جامعہ ملیہ اِسلامیہَس منٛز فیکلٹی آف فاین آرٹس منٛز رائٹ سٮ۪ٹھاہ جان. اچھا حال چھُ تُہۍ گُلمرگ ٲسمٕتۍ تُہۍ دۄشوے سۭتی چھِ گُلمرگ ٲسمٕتۍ تَتہِ چوٗنٛکہِ سپُد منعقد ایک کمپٹیشن سنو اسکلپچر کے حوالے سے سنو کاونگ کے حوالے سے بتائیے گا کیسے تجربات رہے وہاں کے. یہ سنو اسکلپچر کیمپس ایکچولی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا 2014 میں 2014 میں چھِ اَسہِ کوٚرمُت اَسہِ اوس اکھ گروپ اکھ آرٹسٹس گروپ بڈنگ آرٹسٹس ہی اس میں تھے کوئی سینئر نہیں تھا اس میں سو اَسہِ بنٲے پتہٕ تَتہِ ہیوٗج سکلپچرز بنٲے اَسہِ سنو سکلپچرز یُس واریاہ مطلب سراہا لوگوں نے اپریشیٹ کیا اس کے لیے بہت اچھا ریسپانس رہا آرٹسٹوں کو. کینٛہہ تَتھ تَمِکۍ معاملات ٲسۍ اَسہِ یَتھ سۭتۍ تہِ صحت کِس أمِس محکمس سۭتۍ تہِ مگر تِمو ہیٚکۍ نہٕ تَمہِ ؤری تہِ پوٗرٕ کٔرِتھ اَسہِ سۭتۍ. اچھا اس کمپٹیشن کے حوالے سے اور سنو اسکلپچر کے تعلق سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے یہاں موسم سرما کے دوران خاص کر گلمرگ کی حسین وادیوں میں اس تعلق سے اور باتیں آپ سے بھی کریں گے اور عفیفہ سے بھی کریں گے اور انفیکٹ ہمارے پاس کچھ فوٹوگرافس بھی آئے ہیں وہ بھی ہم دکھانے کی کوشش کریں گے اپنے ناظرین کو. لیکن فی الحال رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار کچھ اور باتیں اور اخبارات کی سرخیاں آپ دیکھتے رہیں اپنا فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس رِشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک نہیں بلکہ دو مہمانان تشریف فرما. ہم جب بھی اپنے اسٹوڈیوز میں مہمانان کو دعوت دیتے ہیں بالخصوص جن کا تعلق آرٹ سے ہوتا ہے جن کی وابستگی آرٹ سے ہوتی ہے تو نہ صرف ان کے آرٹ فارم کے بارے میں ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ جو ان کا کریٹو ذہن ہوتا ہے اس حوالے سے بھی ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر آج ہمارے ساتھ دو آرٹسٹ پروگرام میں تشریف فرما. میرے دائیں جانب تصدق حسین صاحب اور بائیں جانب عفیفہ فیض مخدومی. اب دونوں سے سلسلہ کلام جاری رہے گا لیکن اپنی مہمان نوازی کا حق ادا کرتے ہوئے دونوں سے درخواست کہ چائے سامنے رکھی ہے اسے نوش فرمائیں. تب تک ہم اپنے ناظرین تک ضروری اطلاع پہنچاتے ہیں جو ہم تک پہنچتی ہے جو کووڈ-19 کے حوالے سے ڈیٹیلز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں کیا صورت حال رہی اس حوالے سے اگر ہم جموں کشمیر ڈیوٹی کی بات کریں تو ٹوٹل نمبر آف پازیٹیو کیسز 63 سامنے آئے جن میں سے 18 کا تعلق جموں صوبے سے اور 45 کا تعلق کشمیر صوبے سے رہا. وہی اس وبا سے پچھلے 24 گھنٹوں میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی اور ریکوری ریٹ بھی اطمینان بخش. 149 پیشنٹس ابھی ریکور ہو کر صحت یابی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس طرح کے فگرز جب ہم سنتے ہیں آزار یُتھُے أسۍ یِم فگرز وٕچھان چھِ نا دۄہ پتہٕ دۄہ منٛز چھِ کمی یِوان دل چھُ واریاہ خۄش سپدان یپٲرۍ چھُ لُکن منٛز یہِ کانسیپٹ کہِ ویکسیٖن آو تہٕ ایگزیکٹلی انشاء اللہ جلدی گژھِ وۄنۍ ییٚمہِ وایرسُک خٲتمہٕ. یقیناً انشاء اللہ گژھِ ییٚمہِ وایرسُک خٲتمہٕ مگر وقتاً یِم أسۍ ہتھیار تُلنٲے سُہ گوٚو یتھ وایرس سۭتۍ مُقابلہٕ کرنہٕ خٲطرٕ بالخصوٗص ماسک سینیٹایزر یُس اَسہِ ہمیشہِ استعمال پزِ کرُن ہمیشہِ سۭتۍ پزِ تھاوُن.
کیازِ اَسہِ چھَنہٕ پتہ یہ وائرس کُس رخ نیہِ بٕتھِ. ہم نے دیکھا بیرونی ممالک میں نیو اسٹرین آف دس کووڈ-19 سامنے آئی, تو اس وجہ سے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے اس کے لیے. ہمیں ماسک ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے, ہمیں سینیٹائزر کا جو ہے ہمیشہ استعمال کرنا چاہیے, تب جا کے ہم اس وائرس سے مقابلہ کر سکتے ہیں. 2 گز کی دوری بھی یقینی بنائیں, فزیکل ڈسٹینسنگ کو یقینی بنائیں. اخبارات کی سرخیوں میں آغاز کریں گے ایک مقامی انگریزی اخبار کی سرخی سے. آپ نے ڈیٹیلز کمپلیٹ کر لیں کووڈ-19 کے حوالے سے. اور اردو زبان کے مخلص اور معروف مشہور سماجی کارکن کے ڈی سیٹھی کا کل 93 برس میں انتقال ہوا. مے ہی سو ریسٹ ان پیس. اسی حوالے سے آج کے سبھی اخبارات میں خبریں شائع ہوئی ہیں. انگریزی اخبار کی جو خبر ہے اس کی سرخی سنیے گا. لیجنڈری کے ڈی سیٹھی ڈائز ایٹ 93. ہی واز لاسٹ سروائنگ ممبر آف J&K Constituent Assembly. فرام لیفٹ ٹو رائٹ ٹو سینٹر ڈیمائز کنڈولڈ وائڈلی. دوسری سرخی سنیے گا. یونیورسٹیز کالجز ٹو ری اوپن فرام February 15th ان کشمیر. گورنمنٹ ایشوز کووڈ-19 گائیڈ لائنس. جی, اور میری جانب سے مقامی اردو روزنامہ سے شروعات ہوگی. میرے پاس ایک مقامی اردو روزنامہ اور اس اخبار سے ہم آپ تک چند سرخیاں پہنچائیں گے. پہلی یہ, پارلیمنٹ بجٹ اجلاس آج سے شروع ہو رہا ہے. 16 اپوزیشن جماعتوں نے صدر ہند کے ایڈریس کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا. جموں کشمیر کے بجٹ کو حتمی شکل دی گئی. اور ایک سرخی اسی اخبار سے, معروف فلم ساز وادی میں فلمی پروجیکٹوں کے لیے لوکیشن کی تلاش میں. جی, انگریزی اخبار سے ایک بہت ہی خوش آئند خبر کی سرخی لیتے ہیں. نیو بانیہال ٹنل ٹو بی تھرون اوپن ان مارچ, چیف سیکرٹری. اور ایک سرخی سنیے گا اسی اخبار کی. روشنی لا ہائی کورٹ ٹو ہیئر ریویو پیٹیشنز آن February 26th. جی, میرے پاس سے مقامی انگریزی روزنامہ ہے, اور جس طرح سے ہم پروگرام میں سردی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے. انٹینس کولڈ ویو گرپس کشمیر ویلی. گلمرگ شیورز ایٹ -13.4 ڈگری سیلسیس. جی, مقامی انگریزی روزنامہ اور اس اخبار کے باٹم سپریٹ میں بہت ہی اہم موضوعات کے حوالے سے خبریں شائع ہوتی ہیں. آج جو موضوع ہے جس کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے, اس کی سرخی آپ تک پہنچاتے ہیں. Heavy snowfall has been providential gift to Kashmir Valley, so summer expected to be trouble free. جی, ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار میں سے ہم ٹریفک کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی ہے, آپ تک پہنچاتے چلے. شہری سری نگر میں ٹریفک کی اب تک کی سب سے خراب صورتحال. 4 بجے کے بعد ہونے والے ٹریفک جام سے عوام پریشان. ذمہ دار کون؟ اردو اخبار کے اندرونی صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں. انہی خبروں میں سے چند خبروں کا انتخاب کرتے ہوئے ان کی سرخیاں آپ تک پہنچا رہے ہیں. پلوامہ میں اجول یوجنا اسکیم میں گھوٹالہ. پلوامہ میں سینکڑوں فرضی ناموں پر کنیکشن الاٹ. 3 گیس ایجنسیوں کے خلاف کیس درج. سرخی سنیے گا. نوین چودھری نے محکمہ ماہی پالن کے کام کاج کا لیا جائزہ. جی, ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس, اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچاتے چلے. ہر بچہ ایک روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے امید کی کرن. مشیر فاروق خان. ترکوٹا نگر جموں میں لڑکیوں کے لیے چائلڈ کم شیلٹر کا افتتاح. بچوں کا خیال رکھنے کی ہدایت. جی, اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. جموں کشمیر کے لیے 1.25 لاکھ کروڑ روپے حجم والے سالانہ بجٹ کو حتمی شکل. انتظامیہ نے بجٹ سے متعلق تمام محکمہ جاتی عمل مکمل کر لیا. مارچ سے پہلے پارلیمنٹ میں منظوری کے لیے سالانہ بجٹ پیش ہوگا. صحت, تعلیم اور صنعتی شعبہ پر خصوصی توجہ مرکوز. نئے سالانہ بجٹ کا تخمینہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں 25,000 کروڑ روپے زیادہ. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. پروگرام میں آج ہم فن مصوری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ 2 ینگ آرٹسٹس ہیں. ہمارے ساتھ تصدق حسین اور عفیفہ فیض مخدومی صاحبہ. عفیفہ جی کی طرف آتے ہیں. ہمیں یہ بتائیے گا آپ کی جو گلمرگ میں منعقد ہوا سنو کاونگ کے حوالے سے, سنو اسکلپچر کے حوالے سے کمپٹیشنز, آپ کے کیسے تجربات رہے؟ کیا اب کی بار آپ پہلی مرتبہ شمولیت کر رہی تھیں یا اس سے قبل بھی شمولیت کا موقع ملا؟ نہیں, میں تو پہلی بار ہی اس میں پارٹ لیا تھا. لیکن سنو اسکلپٹنگ کا جو بیسکلی کمپٹیشن, یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کمپٹیشن ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ ایک کیمپ ہوتا ہے بیسکلی. اچھا, جو پورا 1 ہفتہ یا 1 مہینہ ایسا چلتا ہے. ایسا نہیں ہم کر سکتے کیونکہ جو سنو ہے یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس کو جو ہم اتنی آسانی سے اس کو نہیں کر سکتے. سب سے پہلے اس میں ایک پرٹیکولر پروسیس ہوتا ہے. And you have to give, proper freedom
to an artist only, then you can expect exactly. good अगर आप sculptures. कहेंगे कि एक पेंटिंग हम 1 घंटे में बना सकते हैं, दैट्स फाइन, वो बन जाएगी. लेकिन अगर आप कहेंगे कि 1 घंटे में या 1 दिन में आप एक स्कल्पचर बनाइए, दैट्स नॉट जैसे पॉसिबल. बर्फ भी खुद ही जमा करनी पड़ती है, नहीं, बर्फ जमा करके देते हैं. वो लोग अच्छा, करके फिल्म देते भी हैं. आ रही है, इस हवाले से हमारे पास कुछ शॉट्स हमें मौसूल हुए हैं, तो हम वो शॉट्स भी दिखा रहे हैं साथ साथ कि किस तरह ये काम किया जाता है, ये काम अंजाम दिया जाता है. स्नो स्कल्पचरिंग है क्या असल में? तो अच्छा ये बताइएगा आप इस चीज़ से ज़्यादा राज़ी नहीं लगती हैं कि इसके लिए एक मखसूस वक्त दिया जाए और कैद किया जाए आपको वक्त के दायरे में? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुई इस वजह से क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाई. इस वजह से क्योंकि डेज बहुत कम थे. हमको सिर्फ 4 दिन गए थे स्कल्पचर बनाने के लिए और उसमें से भी 2 दिन उनको लग गए ब्लॉक्स बनाने के लिए. अनफॉर्चुनेटली मे बी दे वर नॉट प्रिपेयर, शायद मे बी उनकी भी कुछ मसरूफियात रही होंगी, शायद इस वजह से वो लोग थोड़ा लेट थे. तो उन्होंने ब्लॉक्स लेट बनाए. उसके बाद हमें सिर्फ 1 दिन मिला काम करने के लिए. तो हम लोग अपना उस एक दिन में आपने उस 1 दिन में हमने स्कल्पचर्स बनाए, वो आप देख सकते हैं. अच्छा, जो अभी वीडियोस हम जी जी, जो मैंने वीडियोस और फोटोग्राफ्स भेजे थे वो. राइट. अच्छा ये बताइएगा कि तो ये गुलमर्ग ऐसे गमत तो क्या बनोव तुह अस वन फिल्म वुचान लगातार, अस ती फोटोग्राफ ती मूविंग शॉट्स हाव इन पे नाजरीन, मगर सी थो कथन हूँ सिलसिल जारी. अच्छा तुम वन तो क्या बनोव अत गुलमर्ग? रोद इन अत मज एमेचर स्टूडेंट्स तमो गोडनिच लट अत मज पार्ट न्यू अत स्नो स्कल्पचर रोद तिमन गाइड करान. सतन कर मैं कैलीग्राफी वो लास्ट के कुछ ही मिनट्स में शीनसी पर एक ब्लॉक पे मैंने अल्लाह लिखा था, उसी में से निकाला था एम्बॉस करके एक. तो वो कुछ ही मिनट्स में मैंने किया. अब मुझे उसको फाइनल टच देना था लास्ट के दिन. जैसे अफीफा जी ने अभी बोला है कि टाइम कम था, इसके लिए मिनिमम 1 हफ्ता होना चाहिए. अच्छा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है वो वीडियो जिसमें वो कैफेटेरिया, सुनो का कैफेटेरिया बनाया गया. नई चीज़ है ये. एक्चुअली कश्मीर में है, ये पहली बार हो रहा है. हाँ, बाकी एशिया जैसे चाइना में बाकी जगहों पे तो इससे बड़े बड़े बनते हैं स्नो के. तो ये कश्मीर में पहली बार हुआ है. तो इससे भी बहुत अच्छे सयाहों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये इंडिया जो फॉरेन नहीं जा सकते हैं वो तो कश्मीर तो आ सकते हैं. तो उन्होंने भी काफ़ी मज़ा लिया है वहाँ पे, चाय पी जैसे हम पी रहे हैं यहाँ पे. तो ऐसे ही ये होना चाहिए. अच्छा, इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जब सपोर्ट होना चाहिए आर्टिस्टों को. सही. अच्छा तसद्दुक़, आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप दोनों को अपना जो आर्ट है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे दिखाने का मौका मिला होगा, यहाँ भी और बाहर भी, नेशनल लेवल पे भी, कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे भी. मुझे बताओ, जब इस तरह के एग्जिबिशंस यहाँ होते हैं और फिर जब आप दोनों के आर्ट की नुमाइश होती है वहाँ, या फिर ऐसी ही पेंटिंग्स आप लेकर बाहर जाते हैं, वहाँ भी एग्जिबिशंस होते हैं, वहाँ ऐसा कहा जाता है, ऐसी मेंटालिटी है इस तरह की कि वहाँ आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता है जनरल पब्लिक को. सही बात है. आप वो देखते हैं, वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इन्होंने दरअसल बनाया क्या है, वो चाहते क्या है, मतलब इन्होंने क्या इस पे डिपिक्ट किया है. या अगर वो इस तरह से नहीं लेंगे आपके हिसाब से, वो अपने हिसाब से ले लेंगे इसको कि हाँ इन्होंने इस तरह का बनाया होगा. यहाँ जब आप इस तरह के एग्जिबिशंस लगाते हैं और यहाँ जब जनरल मैसेज तक आप वो दिखाते हैं, समझाने में उनको वक्त लगता होगा, या कभी कभार आपसे ऐसे सवालात किए जाते होंगे कि ये हमें बताओ कि ये आपने क्या बनाया है, ये हमारी समझ से बाहर है, इस तरह का कुछ? जी हाँ, ये बात आपने सही की है. देखिए कि बाहर जो है, कश्मीर से बाहर के स्टेट्स में, वहाँ एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, जैसे म्यूजिक रिलेटेड भी है, और किसी भी आर्ट फॉर्म के लिए माहौल बनना चाहिए. पहले पेरेंट्स विलिंग होनी चाहिए. जैसे हमें यहाँ पे पहले पेरेंट को ये कन्विंस करना पड़ता है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें ऐसा हो जाएगा, लेकिन हमारा वही होता है कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आर्टिस्ट मत बनो, क्योंकि उनके पास कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है बेसिकली. एक्चुअली हमने रखा ही नहीं है. लेकिन चूँकि आप एक स्कूल के साथ आप मुंसलिक हैं, पेरेंट्स से भी आपकी मुलाकात होती होगी वक्तन फवक्तन, क्या वालिदैन की सोच में तब्दीली आप देखते हैं? बहुत तब्दीली आई है, क्योंकि मुझे कॉल्स भी आते हैं, इसके बगैर भी मुझे कॉल्स आते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, ज़रा आप उसको देख के. जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करते हैं इमेजेस. इन दिनों छुट्टियाँ भी चल रही है, लेकिन मैं उनके साथ कांटेक्ट में हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ. बहुत अच्छी बात. अच्छा ये बताइएगा हमें, बल्कि उस हवाले से हम चाहेंगे कि आपने जो पेंटिंग्स आज अपने साथ लाई हैं, हमारे पास में मौजूद हैं, वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे, आपका काम दिखाने की कोशिश भी हमारी होगी. ये बताइएगा कि जब आपको कैनवस पर कुछ बनाना होता है
جی. تو اس کو لے کر کیا آپ پہلے ذہن میں کوئی سوچ یا کوئی خیال پالتے ہیں یا آپ برش اٹھاتے ہیں اور پھر بنانے میں لگ جاتے ہیں؟ نہیں, پہلے اس کے لیے پری پلان ہوتا ہے کہ یہ سبجیکٹ مجھے کرنا ہے. پہلے ایک دماغ میں ایک تصویر بن جاتی ہے پہلے کینوس سے پہلے ہی. اگر ہم کینوس سامنے رکھیں گے تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ کہاں پہ کس کارنر میں کون سا کلر مجھے لگانا ہے, کون سا کلر پینٹ کرنا ہے, کہاں سے برش, کہاں سے بولڈ اسٹروکس, کہاں پہ ڈیپتھ دینی ہے. سو خالی کینوس میں دیکھتا ہوں پینٹنگ برابر ہوتی ہے. یہ آپ کی بہت ہی خوبصورت پینٹنگ آ رہی ہے ٹی وی اسکرینز پہ. بتائیے گا کہ کیا سبجیکٹ ہے اس پینٹنگ کا؟ یہ والی میں نے جب یہ کووڈ اسٹارٹ ہو گیا تھا تو پہلے وہ پریکاشنز, دور رہو, اندر رہو, ماسک پہنو. سو اس میں نے ایک بچہ دکھایا ہے کہ وہ گھر کے اندر ہے. سو شوز اسی کا مطلب اس کو یہ فورس کرتا ہے کہ باہر نکلنے کے لیے اس طرح سے, مطلب شوز کے بغیر ہم نہیں نکل سکتے. تو وہ بچہ اس کو دکھا رہا ہے نہیں باہر نہیں جانا ہے. وہاں پہ میں نے وہ بھی وہ وائرس کے وہ چتر بھی بنائے تھوڑا سا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. ہاں, تو وہ اس کو بھی اندر کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ میں نے ایک میسج دیا ہے اور ہم چاہیں گے جتنا ممکن ہو پائے گا ہم دکھائیں اپنے ناظرین کو. کین یو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس پینٹنگ؟ یس, یہ ایک میں نے کیلیگرافی میں بنایا ہے, واٹر کلر کیلیگرافی کی ہے میں نے, اسلامک اس میں کچھ وہ اکثر لکھے ہیں میں نے. اوکے, ویری نائس. اچھا یہ بتائیے گا تصدق صاحب, یہ خیر یہ سوال میں انشور کرتا ہوں کہ ہم پوچھیں یہ آرٹسٹ سے, پینٹر سے, کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ بنانے کچھ جاتے ہیں بندے کچھ اور بن جاتا ہے؟ نہیں, ایکچولی ہم کالج اس لیے گئے ہیں تاکہ ہم سیکھیں اور فوکسڈ رہے. ہاں, وہ کبھی جو اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا ہے وہ کچھ پینٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے دماغ میں کچھ ہوتا ہے لیکن بناتا کچھ اور ہے. وہ کسی جو امیچور ہوتا ہے اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. اچھا, کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے, ایمان بتائیے گا, کہ آپ جب اکیلے میں بیٹھے ہوں تو آپ نے کوئی پینٹنگ بنائی, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ پینٹنگ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی, یہ مجھ سے کچھ پوچھنے لگی؟ ہاں, ہمارا تو وہی ہے ویژول آرٹ, یہ ہے کہ یہ ایک لینگویج ہے. اچھا, ہاں, یہ وہاں سے سب کچھ بتاتا ہے ہمیں بھی اور آپ کو بھی. آپ اپنے حساب سے دیکھتے ہو, ہم اپنے حساب سے اس کو پینٹ کرتے ہیں. تو اس میں سے بہت جو کام ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ ہم ناظرین کو دکھائیں. اور اس کے بعد ہم عفیفہ کی طرف بھی آئیں گے, انہوں نے بھی اپنی کچھ پینٹنگ ساتھ لائی ہیں. یہ ڈل کو آپ نے کینوس پر کھینچنے کی کوشش کی ہے, ڈل لیک, لیکن یہ صاف ستھرا ڈل لیک آپ نے دکھایا ہے. جی, آج کا پولیوٹیڈ ڈل لیک ہے, کیونکہ ہمیں ایکچولی کوئی بھی جس کی شیپ اچھی نہیں ہوگی, آرٹسٹ کا وہی کام ہے. کوئی بھی ریسائیکل ہم کر سکتے ہیں, بیسٹ آؤٹ آف ویسٹ سے بھی نکال سکتے ہیں ہم. کوئی بھی اچھی چیز, کوئی بری چیز ہو, اس کی شیپ اچھی نہیں, ہم اس کو اچھا دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب آپ کی اور ہم آتے ہیں, چونکہ اپلائیڈ آرٹس ہے, جب بھی کوئی اس حوالے سے سنتا ہے, ان دو جب میں نے بھی سنا تو مجھے کچھ نیا لگا, کچھ ڈفرینٹ لگا. اپلائیڈ آرٹس میں بھی کیا اسی طرح کی پینٹنگ ہوتی ہے یا ایک دم مختلف ہے؟ پینٹنگ اگر ہم دیکھیں تو وہ مینول ہوتا ہے, مینول ان دا سینس کہ آپ ہاتھ سے بناتے ہیں. تو ایک یہ جو اپلائیڈ آرٹس ہے اس میں آپ ڈیجیٹل آرٹ کرتے ہیں. ڈیجیٹل آرٹ آپ السٹریشن بنا سکتے ہیں, پینٹنگ بھی بنا سکتے ہیں, یعنی اپنے آئیڈیا بھی پورٹرے کر سکتے ہیں اس میں, لیکن وہ تھرو سافٹ ویئر ہوتا ہے. بس یہ فرق ہے. ایگزیکٹلی بالکل صحیح. اور اس کی آج کل کے دور میں بڑی ڈیمانڈ بھی ہے, بیکاز گرافکس کے بغیر کوئی بھی چیز ممکن نہیں ہوتی. اگر ہم اپنے پروگراموں کے حوالے سے بھی بات کریں, گرافکس کی بہت امپورٹنس ہے. اس میں لوگوز وغیرہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں. جی بالکل, ایک پورا کیمپین چلتا ہے ہمارا, ہمیں ایک پرٹیکولر ایک اور آپ کی ایک پینٹنگ ہم ابھی دکھا رہے ہیں اپنے ویورز کو. کین یو ٹیل اس سم تھنگ اباؤٹ دس, اگر آپ دیکھ پا رہی ہیں؟ یہ نیچر کو لے کے میں نے بنایا, برڈس میں بناتی ہوں. مجھے نیچر بہت زیادہ پسند ہے. ایسے تو میں زیادہ سراؤنڈنگ کو بہت مطلب فوکسلی دیکھتی ہوں. میرا جتنا بھی کام ہے ایک تو مونوکروم میں ہے, بہت کم ہے جو میں نے کلرڈ کیا ہوا ہے, بیکاز آئی گیٹ میسڈ اپ ود کلرس. یہ میرا ایک سب سے بڑا پرابلم ہے, آئی ڈونٹ نو وائی اٹ از. میں کلرس میں بہت وہ ہو جاتی ہوں. اگر میرا ایک ورک ہے ایسا جو جس میں نے ایک لینڈسکیپ بنائی ہے یا ایک سٹی اسکیپ بنایا ہے, جو میں نے آدھا چھوڑ دیا بیکاز آئی گاٹ میسڈ اپ ود کلرس, تو میں نہیں کر پائی وہ. تو یہ ایسی یہ کچھ ورکس ہیں میرے جو میں نے موسٹلی سراؤنڈنگ کو لے کے بنائے. لائک جو ہم ابھی جو پریزنٹ ہم دیکھتے ہیں, جو سچویشن ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہے, تو پھر اس کو ہٹ کے آپ کچھ بنا نہیں پاتے. ایک اثر ہوتا ہے, ہاں بالکل وہ ذہن میں رہتا ہی رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ایک بہت ضروری بات یہ ہوگی کہ ایک آرٹسٹ کے لیے, خاص کر ایک پینٹر کے لیے, ایک اچھا آبزرور ہونا, آبزرو کرنا, چیزوں کو آبزرو کرنا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اور آرٹسٹ کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب تک آپ آبزرو نہیں کرو گے, آپ تب تک اس کو دماغ میں رکھ کے وہ پھر پورٹرے نہیں کر سکتے ہو. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے.
بالکل. ایک آرٹسٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جب ایک عام انسان کسی باغ میں چلا جاتا ہے اس کو صرف بڑے بڑے پھول پہ نظر پڑتی ہے, لیکن ایک آرٹسٹ جو ہے انیٹ اتنا حساس ہوتا ہے یس پوش پانے کھوتمت لکٹ سے لکٹ امس تک پہ نظر. بالکل ایگزیکٹلی. شوقس ست ست کیا گژھِ أکِس آرٹسٹس منٛز آسُن یُس زن نا ییٚمہِ سۭتۍ یہِ آرٹسٹ پٔزۍ پٲٹھۍ آرٹسٹ بنے. شو کے ساتھ ساتھ میں کہہ سکتی ہوں جذبہ ہونا چاہیے, آپ پیشنیٹ ہونے چاہیے. اب کچھ لوگ مجھے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ تو آرٹ کرتے ہو, آپ کبھی بور نہیں ہوتے ہو؟ بیکاز 24/7 ہم صرف آرٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں. لائک اگر میں اپنی بات کروں, آئی ایم انوالوڈ انٹو اے ورک. لائک میری ماں بھی مجھے کبھی کبھی بولتی ہے کہ آپ تھکتی نہیں ہو, اور اس کے لیے پیشنس لیول کا ہائی ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ میں پیشنس نہ ہو تو آپ ایک اچھے آرٹسٹ نہیں ہو سکتے, خاص کر ایک اچھے پینٹر نہیں ہو سکتے. خیر آپ دونوں مہمانوں سے باتیں کریں گے, آپ چاہیے فرمائیں. رکیں گے ایک وقفے کے لیے, وقفے کے اس پار کچھ اور باتیں ہوں گی, دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جینٹ کی. ارے کیا ہوا منا, تجھے ادرک اور چٹواتا ہوں. دیکھیے اس کی سانسیں تیز چل رہی ہے, گھریلو علاج نہیں, ترنت ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا. تم تو یوں ہی گھبرا جاتی ہو. اچھا میری ایگزام کب ہے؟ ایگزام؟ ہاں, اور ہم دونوں کا ٹیکہ کرن کارڈ کہاں ہے؟ بیٹا یہ سب ماں کو پتا ہوگا نا. پاپا جب سب ماں کو پتا ہے تو آپ ان کی بات مانو نا. اور اسکول میں بھی بتایا ہے کہ سانس کا تیز چلنا نیمونیا ہو سکتا ہے. مان گئے ماں کی نظر کو. چلو اسپتال چلتے ہیں. اسے نیمونیا ہوا ہے. صحیح سمے پر اسے یہاں لا کر آپ نے بڑی پریشانی ہونے سے بچا لیا. اگر کھانسی اور زکام کے ساتھ تیز سانس یا پسلی چلنے لگے تو یہ نیمونیا کے لکشن ہیں. ایسے میں گھریلو علاج نہیں, ترنت اپنے نزدیکی سواستھ کیندر جائیں. سانس نیمونیا نہیں تو بچپن صحیح. نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں پروگرام میں دو ینگ پینٹر, ہمارے ساتھ تصدق حسین اور عفیفہ فیض. تصدق آپ کا کام ہم دکھا رہے ہیں اپنے ناظرین کو. یہ بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام آپ کریں الٹیمیٹلی بات آتی ہے روزی روٹی کی, روزگار کی. ایک لڑکا ایک لڑکی جو اس کام کو آپٹ کرے اپنی کیریئر کے حوالے سے, کس حد تک ان کو اطمینان ہو سکتا ہے, کس حد تک وہ سیٹسفائیڈ ہو سکتے ہیں روزگار کے تعلق سے؟ دیکھیے جیسے افیفہ جی نے بھی بولا ہے کہ اس کے لیے ایک لگن جو اندر کا جذبہ ہے آرٹ کرنے کے لیے وہ ہونا چاہیے. وہی جذبہ ہم کو وہ نہیں دیکھنے دیتا ہے کہ ہم کیسے اور کسی اور پروفیشن کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا. ہاں وہ نہیں سوچنے دیتا ہے, کیونکہ اس کو صرف وہی دماغ میں ہوتا ہے کہ میں پینٹ کروں, جو جہاں بھی موقع ملے گا وہاں پہ پینٹ کرتے رہیں. اگر میں ایسے بھی بیٹھوں گا کہیں پہ تو مٹی سے میں کھیلتا رہتا ہوں. جیسے لکڑی کا ٹکڑا اٹھائیں گے کچھ نہ کچھ لائنز تو ڈرا کرتے رہتے ہیں. وہی جذبہ ہے جو کچھ اور کسی اور کی جانب جانے نہیں دیتا ہے. پانس متعلق ؤنِو اَسہِ ایٹ لیسٹ تُہۍ کتھ حدس تامتھ چھُ پننہِ جایہِ مطمئن زِ ٹھیک چھُ یہِ مےٚ کوٚر زندگی منٛز یا یہِ مےٚ اختیار کوٚر یُس پیش مےٚ اختیار کوٚر سُہ چھُ ٹھیک میانہِ خٲطرٕ؟ ہاں بہٕ چھُس واریاہ سیٹسفائی پننس پانس منٛز, کیونکہ یُس مےٚ یتھ منٛز کینٛہہ باقی حوصلہ افزائی میج سۄ میج مےٚ ییٚمے تھرٛوٗ, یُس مےٚ عزت میول سُہ میول مےٚ ایم اے, ناو میول پہچان میج یہِ میج مےٚ ایم اے تھرٛوٗ. مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ بیٚکِس بدل کُنہِ اگر بہٕ ڈسپلنس منٛز گژھٕ ہا تہٕ تتھ منٛز میلہِ ہا مےٚ یوٗتاہ ناو. سڑا جان تۄہہِ چھو پتہ بیٚیہِ چھِ اطمینانٕے آسان انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ساروی کھۄتہٕ بٔڑ دولت. اگر انسان سیٹسفایڈ آسہِ تیٚلہِ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ کامیاب زندگی منٛز. تِکیازِ ادروایز اگر تُہۍ خبر کیاہ تہِ زندگی منٛز کٔرِو, بٔڑۍ افسر تہِ بٔنِو, بوٚڑ عہدٕ تہِ حٲصِل کٔرِو, مگر تُہُنٛد دِل آسہِ نہٕ مطمعین کینٛہہ تو میں باسان تمیُک چھُنہٕ بیکار. ایگزیکٹلی ویری رائٹ. اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو آپ نے سچ میں چاہا وہی ہاں وہ مجھے ملا, اور اس میں آپ بڑی لگن کے ساتھ کام کریں گے تو ظاہر سی بات پیرنٹس کا سپورٹ سب سے بڑا اہم ہے. آپ بھی مطمئن ہوں گی انشاءاللہ؟ الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ میں نے یہ کریئر آپٹ کیا. ویری نائس. تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں آپ آگے چلیں گی, حالانکہ آپ ماسٹرز کر رہی ہیں؟ جی ابھی تو ماسٹرز کر رہی ہوں, آگے سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ کہ انٹرنیشنل لیول تک جاؤں. انشاءاللہ. انٹرنیشنل لیول کے بعد کیا سوچا ہے, مطلب فیوچر میں کیا کریں گی, کس طرح سے اپنے فیوچر میں آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن کہ میں جاب دیکھوں یا ویسا کچھ. مل گیا دیٹس فائن, مل گیا تو دیٹس گڈ, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے ملا ہے میں دوسروں تک پہنچاؤں. یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ اس سے میں اور زیادہ سیٹسفائی ہو جاؤں گی, اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں نے جو سیکھا میں کسی اور کو سکھاؤں جو سیکھنا چاہے.
आपने अपने घर में आई एम श्योर अपनी कजन सिबलिंग्स को तो एटलीस्ट इस तरफ राजी जरूर किया होगा। बिल्कुल मेरी एक छोटी कज़न है जो बहुत इस चीज़ को लेके हो गई है कि नहीं बहना मुझे आप ही केस पे जाना है। वेरी नाइस। तो ये एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि अगर आपकी वजह से थोड़ा सा एक ही इंसान बदलता है या उसकी तरफ माइल हो जाता है तो आपके लिए बहुत खुशी की बात होती है। अरे वाह, ज़बरदस्त पेंटिंग हम देख रहे हैं। अभी देखिए अफीफा, ये आपके हाथ से बनी पेंटिंग बहुत ज़बरदस्त, एक्सप्रेशंस देखने लायक है। खूबसूरत आर्ट वर्क आपका, बड़ा खूबसूरत नमूना है ये, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, कितना वक्त लगा था अफीफा आपको इस पेंटिंग को मुकम्मल करने में? इस पेंटिंग को मुकम्मल करने में मुझे 3 दिन लग गए थे। 3 दिन, मतलब पूरा दिन काम करती थी? हाँ। अच्छा, कहीं ना कहीं वैसे क्योंकि लेयर वाइज काम होता है और ये ऑयल पेंटिंग है तो इसमें लेयर वाइज ही आप काम कर सकते हैं। ऑयल को सुखाना भी पड़ता है, फिर और इसके ऊपर फिर काम करना पड़ता है और आपको स्ट्रोक्स देखने पड़ते हैं, आपको हर एक चीज इसमें कलर, फिर कॉम्बिनेशन, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। वन मोर पेंटिंग बता दें प्लीज इस बारे में, क्या है? सिटीस्केप, दैट्स व्हाई अब मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने ये आधा छोड़ा हुआ है इस वजह से, क्योंकि मैं को वो कलर्स का थोड़ा वो हो जाता है, मैसअप हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो मैंने ये आधा छोड़ दिया था, कर दिया फिर छोड़ दिया आधा। अच्छा अफीफा, जिस तरह से आप ग्राफिक डिजाइनिंग करती है जी, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि एनिमेशन की तरफ ये पहली सीढ़ी होती है? हाँ, आप कह सकते हैं एनिमेशन की तरफ पहली सीढ़ी है। हाँ, मतलब कार्टून्स वगैरह जो हम देखते हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इस जरिए से हम वो एनिमेटेड मूवीज बना सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए अफीफा, चूँकि मैं जिस तरह पहले अर्ज कर रहा था कि आज का जो दौर है, इस दौर में ग्राफिक्स की अपनी अहमियत है, मुख्तलिफ पेशों के हवाले से हम बात करें, मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से बात करें, हमें ये बताइएगा कि आपको ज़ाहिर सी बात है लोगोज़ बनाने के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए ऑडियोज़ भी आते होंगे? जी बिल्कुल आते हैं। मैंने NGOs में लोगो दिए हुए हैं, यहाँ बाहर भी काम किया हुआ है थोड़ा बहुत, वहाँ भी दिया। अभी तो थोड़ा इनिशियली है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब अप्रोच है बहुत, मतलब ऐसा है कि हर कोई आपको अप्रोच करता ही करता है, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है इसमें चाहिए ही चाहिए लोगों को काम। तो आप लोगो डिज़ाइन करके देते हो, पोस्टर डिज़ाइन करके देते हो, बैनर्स, होर्डिंग्स वगैरह ये सब आप करके देते हैं इसमें। तो हमारा जो बेसिकली अप्लाइड का जो मास्टर्स डिग्री होती है उसमें एक पर्टिकुलर कैंपेन चलता है, हमें एक पर्टिकुलर थीम दी जाती है या एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाता है जिस पर हमारा एक पर्टिकुलर कैंपेन होता है। कैंपेन रिगार्डिंग आप कोई भी एक चीज़, फॉर एग्जांपल एक कप है, ये वाइट कलर का है, तो अब हमेशा इसको वाइट ही नहीं देख सकते, अब हम अपने हिसाब से इसको कैसे खूबसूरत बनाएंगे और फिर कैसे उसको दिखाएंगे, वो चीज़ है। तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप दोनों से एक सवाल होगा, एक कॉमन क्वेश्चन, कि आप दोनों ने जब मास्टर्स का सोचा तो आप जामिया मिलिया इस्लामिया गए, हमारे यहाँ क्या इस हवाले से फैसिलिटीज़ नहीं, कश्मीर यूनिवर्सिटी में नहीं है ये, क्योंकि यहाँ तो BFA ही मुश्किल से होता है, मुझे लग रहा है। तो ये होना चाहिए, मास्टर्स यहाँ पे स्टार्ट होना चाहिए। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कश्मीर यूनिवर्सिटी, हमारी जानी मानी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का कोर्स नहीं कराया जाता। अच्छा, BFA जब आप दोनों ने यहाँ से किया, उसके बाद आप बाहर चले गए जामिया मिलिया, क्या मुख्तलिफ लगा यहाँ के सिखाने में और वहाँ के सिखाने में, क्या था डिफरेंट? वहाँ के जो टीचर्स है वो डेडिकेटेड है, बच्चे को काम कराने पे मजबूर करते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मैंने वहाँ पे देखा BFA, मैं सोच रहा था कि मैंने BFA भी यहीं पे क्यों नहीं किया, जामिया में क्यों नहीं किया, क्योंकि वो बेसिक्स होता है। बेसिक्स में अगर इंसान इनकम्प्लीट रहेगा, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, वो बाहरी होता है। यहाँ कश्मीर में आपके काम की तरफ आते हैं, दोबारा कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगा, हम चाहते हैं कि आपसे आपका ज्यादा से ज्यादा वाटर कलर दिखा पाएं। वाटर कलर, जी हाँ, वाटर कलर मैंने किया है ये वाला। और क्या ड्रा किया है आपने? ये बस एक लैंडस्केप किया था मैंने, इसी पे मैंने काम किया, लेकिन वाटर कलर टेक्निक ये बहुत मुश्किल होता है। दैट मीन्स हम एक पेंटर को कह सकते हैं, ये एक पेंटर की आंखें और जहन एक चलता फिरता कैमरा होता है। सही तो ये जहाँ भी चाहते हैं वहाँ क्लिक करते हैं अपनी आंखों से, उसको अपने जहन में रखते हैं और उसके बाद कैनवस पर उतारते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है, ज़बरदस्त तजुर्बा है। अरे ये बताइए कि जब आप घर में खासकर पेंटिंग बना रहे होते हैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ, उसके बाद कोई बच्चा अंदर आता है या मोच आलव करार, सही बात है, तो सबली चाहे सो डिस्टर्ब छ गसान, डिस्टर्ब छ गसान, हां गुस्सा आता है, तम साथ छन असे रोजान न चाय हुन मल न बातुक मल, तम साथ सिर्फ आसान ये होय कि पढ़ाई कंप्लीट। अफीफा आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ। लड़ाई भी की होगी?
کبھی کبھی تھوڑا غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کا فل کنسنٹریشن آپ کے کام پہ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے, امی میرے لیے چائے لے کر آتی تھی اور ایک برش اٹھایا, چائے میں ڈبو دیا, پھر ورک اسٹارٹ. مطلب ایسا بھی میرے ساتھ بہت بار ہوا ہے, بہت بار. ایسا تو نہیں وہ چائے آپ نے پی لی ہو؟ نہیں پی تو نہیں ہے, بہت بار تھینک یو. واٹر کنٹینر کے لیے ہو سکتا ہے, واٹر کنٹینر ہوتے ہیں برش دھونے کے لیے, وہ پی سکتے ہیں جب کپ ہوگا نا. تو میں نے بہت بار چائے پھینکی اور امی اس کے بعد مجھے کہتی تھی اپنی چائے ختم کر لی, میں ہاں پی لی. اچھا ایک بنیادی سوال, چونکہ ہم لیمن ہیں اس فیلڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اس میں تو یہ الگ الگ قسمن ہز پیٹنگ چھو تُہۍ ونان, منٛزٕ چھو تُہۍ ونان أسۍ حظ چھِ کران کٲم, أسۍ چھِ کران واٹر کلر, بیٚیہِ تہِ چھِ باقٕے فارمز, یہ کیا چھِ آسان؟ یہ الگ الگ میڈیمز آسان. جیسے عفیفہ نے ابھی دکھایا آپ کو آئل, اس کا بھی ایک وہ آئل ریلیٹڈ ہوتا ہے, اس کو سوکھنے میں بہت ٹائم ہونا چاہیے سوکھنے کے لیے. بہت سارے میڈیمز ہیں. ایکریلک ہے ایک, وہ واٹر بیسڈ ہے, وہ بھی پرماننٹ کلر ہوتا ہے. پوسٹر کلر وہ بیسک سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, پوسٹر کلرز. تو بچوں کے لیے مشورہ ہوگا کہ پوسٹر کلر سے وہ یوز کر سکتے ہیں, پہلے شروعات کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا گھروں میں والدین کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ بچہ جو ان کا ہے اچھا پینٹر بنے, اچھی پکچرز ڈرا کریں, تو کیا آپ کا مشورہ ہوگا؟ دونوں سے یہ سوال ہوگا کہ کیا مشورہ ہوگا انیشلی کن چیزوں کو انہیں ڈرا کرنا چاہیے جس سے ان کا اتھ دارن یم سے تمن اتھ دارِ؟ بس اسکیچنگ اس میں مست ہے. ایک پینسل, 2B پینسلس. ہاں میں پینسل کی بات کروں گا ابھی کہ پینسلس کیا ہوتے ہیں اس میں. جب میں 12th تک بھی تھا اسکول میں, 12th میں اسی ایجوکیشن کے ساتھ ہی وابستہ تھا. میں جاتا تھا اس اسٹیشنری شاپ کے, مجھے ایک پینسل دے دو. وہ کوئی بھی پینسل دیتا تھا, میں ڈرا کرتا تھا, لکھتا تھا اسے. لیکن اس کے بعد جب میں فائن آرٹ کالج آیا تو وہاں پہ ہمیں ریکوزیشن دی گئی تھی, یہ میٹیریل آپ کے پاس ہونا چاہیے. انہوں نے ایک لسٹ دیا ہے 2B 3B 4B 5B پینسلز ہونی چاہیے آپ کے پاس. ہم گئے تھے پھر دو دوست وہیں پہ نیو ایڈمیشنز گئے اسٹیشنری کے پاس, تو ہم نے اس کو لسٹ دیا. اس نے پینسلز دیے اپنے حساب. ہم نے اس کو بولا یہ کیا دیا ہے, ہمیں یہ والے پینسل چاہیے. ہمیں پتا تھا نارمل وہی جیسے ہمیں ملتا تھا. اس نے بولا یہی ہے, یہ 2B ہے 3B ہے 4B ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے. اس دن مجھے پتا چلا آفٹر 12th کہ پینسلز میں ڈرائنگ کے لیے یہ مخصوص پینسلز. یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کہی, اور اس سے جو ہمارے ناظرین خاص کر والدین ہیں ان کی جانکاری میں اضافہ ہوا ہوگا کہ اپنے بچے کو اگر آپ کو پینسل خرید کے دینی ہے تو کون سی پینسل خرید کے دینی ہے. آپ دونوں نے سیریز ہوتی ہے پروگرام میں آپ آئیں اور اپنے تجربات بیان کیے, بہت اچھا لگا. آخر پر تھوڑا سا وقت ہے, 10-30 سیکنڈ میں آپ کچھ پیغام اگر دینا چاہیں ینگسٹرز کو جو اس میں اس آرٹ فارم میں دلچسپی رکھتے ہیں, تو پیغام دیں. جی ہاں, میرے ینگسٹر سے جو جن کا شوق ہے اس میں اس فیلڈ میں آنے کے لیے, وہ کچھ نہ دیکھیں, بس اپنے من سے جو ان کا من چاہتا ہے وہ کریں. کیونکہ میں نے اپنی دل کی سنی, جیسے میں نے سنی. میں یہ سب سے پہلے یہ میسج ضرور دینا چاہوں گی ان پیرنٹس کے لیے کہ اگر ان کے بچے یہ کریئر ایز اے کریئر آپٹ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز انہیں سپورٹ کریں. یہ سب سے بڑی چیز ہے, یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے میں نے اپنا کہا کہ لائک شروع میں مائی فادر واز لائک نہیں یہ کیا ہے, اس میں کیا کرو گی تم. اب کیا تو الحمدللہ ہی از ویری سپورٹیو. میں مطلب کچھ بھی انہیں کہوں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہاں چلو بھائی کر لو, آرام سے کرو. تو پہلے آپ انہیں, میں یہی کہوں گی کہ ہر ایک پیرنٹ سے کہوں گی کہ پلیز انہیں اس چیز میں آنے دیں. یہ ایک اچھا فیلڈ ہے, پھر خود بخود ایک راستہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, والدین ہر صورت میں بچوں کے لیے اچھا چاہتے ہیں, لیکن بچوں کی بات سننا بھی ضروری ہے, کیونکہ بچے جو ہے دوسرے بچوں سے ملتے ہیں, انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کریئر کے حوالے سے کون کون سے اچھے آپشنز ہیں. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ رہے. اس بیٹھک میں تو خیر آپ بھی موجود رہتے ہیں ہمیشہ 9 بجے تک. آپ کا بہت بہت شکریہ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور اقرا کو دیجیے آج کا شمارہ یہیں پر ختم کرنے کی اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ.